امی اور دادی ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں کہ آج انہیں جانا ہے، لیکن اس کے پہلے انہیں بچوں کے اسکول سے واپسی کا انتظار بھی کرنا تھا۔ اتنے میں علی کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ علی نے سب سے پہلے دادی کو سلام کیا اور پھر وہ امی کے پاس سلام کرنے آیا۔ اس کے بعد امی نے اسے کپڑے چینج کرنے کے لیے کہا۔ دوسری بار عمر کی بھی واپسی کی آواز آئی۔ عمر نے بھی دادی کو سلام کیا، پھر وہ امی کی طرف سلام کرنے کے لیے دوڑے۔ امی کو سلام کیا اور اس کے بعد امی نے انہیں بھی کہا کہ وہ کپڑے تبدیل کر لیں اور ہم اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ اب انہیں چھوٹی کا انتظار تھا کیونکہ فاطمہ کے آنے کے بعد ہی انہیں کھانا لگانا تھا۔ چلیں، فاطمہ بھی آ گئی اور فاطمہ نے بھی دادی کو سلام کیا، پھر وہ امی کی طرف سلام کرنے آئیں۔ امی کو فاطمہ کی ان عادتوں سے بڑی چڑ تھی۔ فاطمہ کبھی سیدھے طریقے سے نہیں آتی، بیگ ہمیشہ اس کا ادھر ادھر ہی لٹکا رہتا تھا۔ بچے کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے تو امی نے دادی سے کہا کہ اب بچوں کو کھانا کھلا کر ہم ہاسپٹل کی طرف نکلیں گے، کیونکہ اصل میں علی کے کزن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جسے دیکھنے انہیں ہاسپٹل جانا تھا۔ دادی نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ عمر کے ساتھ گھر پر ہی رہیں گی تو آپ لوگ ہوں آئیں۔ دراصل جانا تو دادی بھی چاہتی تھیں، لیکن کیونکہ عمر کے پیپرز قریب تھے لہٰذا عمر کے ساتھ کسی کا ہونا گھر میں ضروری تھا۔ اسی وجہ سے دادی عمر کے ساتھ گھر پہ رک گئیں۔ امی نے کھانا لگا دیا اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے سب کھانا کھا رہے تھے کہ امی نے بتایا کہ علی آپ کے کزن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں انہیں دیکھنے ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ علی یہ سن کر ایک دم گھبرا گیا۔ تب بابا نے کہا کہ نہیں بیٹا، بہت زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، اللہ کا شکر ہے کہ کافی خیریت سے ہیں، اور تھوڑی بہت چوٹیں ہیں لیکن آبزرویشن پر ہیں، تو اس لیے ہمیں انہیں دیکھنے جانا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ نے کہا امی جب ان کی طبیعت اتنی خراب نہیں تو کیا ضرورت ہے جانے کی، چھوڑیں نا۔ علی یہ سن کر مسکرا دیا۔ علی نے کہا نہیں، بیمار کی تیمارداری کرنا ضروری ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً ہی ہاسپٹل جانے کے لیے نکل گئے، کیونکہ ہاسپٹل میں ملاقات کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد ملنے نہیں دیا جاتا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بچوں نے بسم اللہ اور دعا پڑھی اور گاڑی اپنے سفر کی طرف نکل گئی۔ فاطمہ کہنے لگی بابا اگر انہیں اتنی زیادہ چوٹ نہیں آئی تو ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم کہیں اور چلتے ہیں، مزہ بھی آئے گا۔ امی اور علی سن کر یہ بات مسکرا گئے اور کہا نہیں بیٹا، ابھی ہم نے وہیں جانا ہے تو ہم وہیں پر جائیں گے۔ گاڑی ہاسپٹل پہنچ گئی تو امی اور بابا جو ہے وہ اندر چلے گئے اور جبکہ علی اور فاطمہ وہیں پارک میں باہر بیٹھ گئے۔ فاطمہ کہنے لگی بھائی جب ہمیں اندر نہیں جانا تھا تو ہمیں ساتھ کیوں لایا گیا؟ علی نے کہا فاطمہ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ فاطمہ بڑی حیرانی سے بھائی کیا بیمار کی عیادت کرنے میں بھی کوئی ثواب ہے یا کوئی نیکی ہے؟ علی نے کہا ہاں بالکل، اس میں بھی ثواب ہے اور اس میں بھی نیکی ہے۔ تم دوپہر سے کہے جا رہی ہو کہ ہم نہیں جاتے، ہم کہیں اور جاتے ہیں۔ فاطمہ کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو تو تمہیں اندازہ نہیں ہے ہمارے دین میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی کتنا احسن اجر اور ثواب ہے۔ میں تمہیں ایک حدیث سے اس کی اہمیت واضح کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا اے آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے اللہ، میں کیسی تیری عیادت کرتا جبکہ تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کہے گا کیا تم نہیں جانتے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کو نہ گیا؟ کیا تجھے خبر نہیں اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو تم مجھ کو اس کے پاس پاتے؟ دیکھو فاطمہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں بیمار کی عیادت کرنا یعنی اس کی عیادت کرنا۔ تو بتاؤ فاطمہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ اللہ کے پاس کتنا اجر ہے۔ فاطمہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور کہا واقعی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہمارے ہر عمل میں ایک واجب جزا رکھی ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی اچھی بات بتائی، میں تو سمجھی ہم یوں ہی آ رہے تھے۔ امی اور بابا بھی
احمد بھائی کے روم میں بیٹھے تھے۔ احمد بھائی کافی بہتر محسوس کر رہے تھے کہ بابا نے وہی دعا پڑھی، لا باس طہورا انشاءاللہ، کچھ حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تم کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ احمد بھائی نے یہ سن کر جزاک اللہ کہا اور امی اور بابا ان کی عیادت میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے اجازت چاہی کہ مریض کے پاس زیادہ دیر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، تاکہ مریض کو کسی بھی قسم کی بے آرامی اور بے سکونی محسوس نہ ہو۔ یہی احسن اخلاق ہے اور یہی ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اب علی اور فاطمہ بھی انٹرنس پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ امی اور بابا یہیں سے آئیں گے تو ہم مل کر گھر کی طرف نکلیں گے۔ اتنے میں امی اور بابا بھی آ گئے تو وہ لوگ واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ واپسی کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھے تھے کہ فاطمہ نے امی کو بتایا، امی مجھے بھائی نے آج بہت ضروری اور اہم بات بتائی ہے۔ امی نے کہا وہ کیا بھلا، ہمیں بھی تو بتائیں۔ فاطمہ نے کہا امی مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم ایسے ہی احمد بھائی کو دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن بھائی نے بتایا کہ کسی مریض کی عیادت کرنا بھی نیکی ہے اور اس پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ بابا نے کہا بیٹا بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں عیادت کرنے کا بھی ثواب اور اجر ہے، بشرطے کہ ہماری نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، تو ہمارے ہر عمل میں ہمارے لیے اجر و ثواب اور نیکی ہے۔ یہ بات سن کے فاطمہ نے کہا جی بابا مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے ہر کام میں ہمارے لیے نیکی اور ثواب ہے۔ میں جسے چھوٹا سا معمولی سا کام سمجھ رہی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس میں بھی مجھے نیکیاں ملی ہیں۔ ہاں لیکن امی کیا مجھے بھی نیکی ملی ہے نا؟ فاطمہ کی یہ بات سن کے سب مسکرا دیے۔ امی نے کہا ہاں فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اور نیک نیتی سے کرنے والے کام پہ ہمیں نیکی اور اجر ضرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑے اور غفور الرحیم ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین امید رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بہترین ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔